رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر کائنات فخر موجودات آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار انبیاء فخر انبیاء فخر الرسول نبی کل ہادی السبل دانائے حضوب عرب محبوب امت کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین و ذی وقار نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہولے ہولی جواب دیو کہ تھوڑا سلام دا جواب سونی نہ لوے صدقے جاواں میں حیران ہوتا ہوں خطبہ شروع ہوتا ہے ادھر سے کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے یا ادھر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے میری طرف توجہ نہیں ہوتی اس بندے کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ کیا کر رہا ہے پہلے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے تو لہذا ادھر نوٹ نہ کیا کریں ادھر مصطفیٰ کا جب ذکر ہو رہا ہو ادھر توجہ کیا کریں اس پاسے آپ توجہ کریں گے تیرے میرے ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے عزیزان گرامی پچھلے جمعے بھی اور اس سے پچھلے جمعے بھی رجب کے فضائل کے حوالے سے بھی بات کی تھی پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی پھر خواجہ و خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے بھی بات کی تھی آج بھی دو عظیم شخصیات کا ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا اگر آپ لوگوں کا ساتھ ملے گا تو ذکر کروں گا نہیں تو پھر چھوڑ ہی دوں گا عزیزان گرامی میری مراد مولا کائنات حیدر کرات
شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، چونکہ 13 رجب المرجب کو آپ کا یوم ولادت ہے، اور اس سے قبل 3 کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ ان 2 عظیم شخصیات کا میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے تو دل میں ایک عشق رسول کی لہر دوڑتی ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی، اس پاس سے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی المرتضی، آپ کی کرامات فضائل سنتے ہی رہتے ہیں، چونکہ ولادت ہے تو پھر ولادت کی مناسبت سے چند چیزیں ذکر کروں گا، چونکہ وقت کو دیکھ کر انشاءاللہ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، وقت پہ ہی میں ختم کر دوں گا۔ حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، اور یہ وہ محدث ہیں جن پر فخر اہل سنت بھی فخر کیا کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ظاہری طور پر آپ ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور ان کی امتوں میں بھی ولی ہوا کرتے تھے، ان کی امتوں میں بھی ولی ہوتے تھے۔ کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ تھے اور کسی نبی کی امت میں ولی کم تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر مولا کائنات تشریف لائے، جو صحابی رسول بھی کہلاتے ہیں، شیر خدا بھی کہلاتے ہیں۔ پھر ان کے توسل سے پھر پوری کائنات میں ولایت تقسیم بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہری ولادت کے بعد، میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں کہ جب حضرت مولا کائنات کی ولادت نہیں ہوئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی مولا کائنات کی ولادت ہوئی نہیں ہے، انبیاء پہلے جتنے بھی تشریف لائے اور ان کی امتوں میں جتنے بھی ولی بنے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے فیضان کی وجہ سے بنے ہیں۔ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، مولا کائنات کی روح کے فیضان کی وجہ سے بنے ہیں۔ گویا مولا کائنات وہ ہیں کہ ابھی باپ کی پشت میں نہیں آتے، ماں کے بطن میں نہیں آتے، جتنے انبیاء آتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ولایت عطا فرماتا ہے، ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، وہ بھی مولا کائنات کی روح کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات شیر خدا۔ اور یاد رکھیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، ہم تو وہ ہیں علی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں علی کا ذکر کیا جائے تو مومنوں کے چہروں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ چلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ علی کی محبت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ فرمایا علی کی جن کے سامنے اگر علی کا ذکر کیا جائے اور ان کے چہرے کھل اٹھیں تو سمجھ لیا کرو یہ علی والا ہے، علی سے محبت کرنے والا ہے، اور جن کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے ان کے چہروں کا رنگ اتر جائے، ان کے چہرے بگڑ جائیں، فرمایا سمجھ لیا کرو ان کے دل کے اندر علی کا بغض ہے موجود۔ یا رسول اللہ، اس لیے کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی ڈاؤٹ فل مجمع کے اندر چلے جاتے، کسی ڈاؤٹ فل مجمع کے اندر، سمجھ جائیں نا آپ، کسی ڈاؤٹ فل مجمع میں چلے جاتے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، ہم فیصلہ نہ کر پائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان سے محبت کرنے والا ہے، جن کے رنگ اڑ جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ ان سے بغض رکھنے والا ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ولادت کے حوالے سے۔ ابھی حضرت مولا کائنات کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہے،
آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یمن میں جاتے ہیں کسی تجارت کے حوالے سے۔ اب وہاں پر جب پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، بزرگ جن کی عمر کم از کم 300 سال ہے، 300 سال اس کی عمر ہے، اور وہ آسمانی کتابوں کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، تجسس ہوا کہ چلو میں اس سے جا کر ملاقات تو کروں۔ آپ جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ اتنے ضعیف العمر ہو چکے تھے کہ ان کی جو پیشانی ہے نا، پیشانی کی چمڑی لٹک گئی تھی آنکھوں کے آگے۔ اگر کوئی آن ملنے کے لیے آتا نا تو آپ وہ چمڑی اٹھا کر اس کو دیکھتے تھے۔ وہ بزرگ جو تھے اتنے ضعیف العمر ہو، 300 سال عمر تھی۔ حضرت ابو طالب گئے، اس بابے نے اپنی وہ پیشانی والی چمڑی کو اٹھایا، نگاہ پڑی حضرت ابو طالب پر، وہ خود ہی بول پڑتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ کا تعلق کہیں مکہ سے تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا بالکل میرا تعلق مکہ سے ہے۔ اچھا مکہ سے ہے، اچھا کہیں آپ جو ہے قبیلہ قریش سے تو نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے؟ ہاں بنو ہاشم سے ہے۔ اچھا کہا پھر میں یہ غلط نہ ہوں گا، آپ کا ایک بھائی ہے اور اس بھائی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے۔ وہ حیران، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کیسے ہم جان گئے، یہ کیسے پہچان گئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ کہا پھر میں یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا، ان کی عمر تقریباً 30 سال کو ہونے کو ہے، ان کی عمر 30 سال ہونے کو ہے۔ اور میں ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہا پھر میں یہ بھی غلط نہیں کہ آپ اس محمد کالی کمری والے کے چاچا ہیں، اور لوگ آپ کو جو ہے عمران کے نام سے جانتی ہے، عبد مناف عمران کے نام سے دنیا آپ کو جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہا پھر میں یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کالی کمری والے کے جو چاچا آپ ہیں، جن کا نام ابو طالب ہے، اور آپ کے گھر کے اندر ان قریب ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے جس کا نام علی ہوگا، جس کا نام علی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اسے یہ باتیں کیسے خبر؟ حضرت ابو طالب کو اس وقت خبر نہیں تھی کہ میری بیوی جو ہے امید سے ہیں، ان کے بطن میں بچہ آ چکا ہے، اس وقت خبر نہیں تھی، یہ آپ کو وہیں پر پتا چلا۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ سارا کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے تو میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اگر یہ سچ ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کیسے سچ کر کے دکھاؤں، بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا یہ دیکھیں یہ انار کا درخت ہے، اس کے پتے جھڑ چکے ہیں، خشک ہو چکا ہے، سوکھنے کو ہے، اور اس کے اوپر درخت بھی ہے، پھل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی امید سے ہے تو اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، رب سے دعا کریں اور رب اس کو ہرا بھرا بھی کر دے اور اس پر پھل بھی اگلائیں۔ اب وہ بابا جی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہی جو درخت کے پتے جھڑ گئے تھے، پھل وغیرہ کچھ نہیں لگا تھا، بابا جی کے دعا کے صدقے سے وہ پتے بھی آ جاتے ہیں اور پھل بھی لگ جاتے ہیں، پھل بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ پھر وہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے اطمینان ہو گیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ بابا جی نے رو پڑے، وہ کہتے ہیں اصل بات یوں ہے کہ میری عمر 300 سال ہے، میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی تھی کیا مولا اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا کہ جب تک میں نبی آخر الزمان کے کسی خاندان میں سے کسی ایک فرد سے ملاقات نہ کر لوں۔ میں تو اسی کے خاندان کے کسی ایک فرد کے انتظار میں تھا، آج اس رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، آج رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں نا جلدی سے جس کام کے حوالے سے میں آیا تھا تو میں جلدی اپنا کام سمیٹنے لگا کہ بابا جی نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی، بشارت دے دی۔ فرماتے ہیں میں جلدی کام سمیٹ کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب مکہ کے اندر میں پہنچا، حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے جب مجھے پیغام دیا کہا مبارک ہو گھر میں کسی کی ولادت ہونے والی ہے، گھر میں کسی کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، المختصر کروں پھر دوسری جانب بھی آنا ہے۔
سلسلہ چلتا گیا. ایک دن آیا ایسا کہ میرے مصطفیٰ کالی کملی والے والضحیٰ کے چہرے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم نشرہ کے سینے والے آپ آتے ہیں گھر میں. حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں. میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میری ماں کے بعد ثم امی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں حضرت ابو طالب کی بھی فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ ہیں. میری ماں کے بعد میری دوسری ماں آپ ہیں. اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے نا، حضرت مولا علی جو ہے پیٹ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھیں میں آتا ہوں، آپ تکلیف نہ کیا کریں، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بھی کہا ہے اور کہا کہ یہ جو ہے پتر جو ہوتے ہیں نا وہ ماں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ماں جو ہے پتر کے واسطے نہیں کھڑی ہوتی، لیکن پتر ماں واسطے ضرور کھڑا ہوتا ہے. اس واسطے تسی نہ کھڑے ہویا کرو. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کیا کہتی ہیں میں کیا کروں، آپ کی میں حکم مان لیتی، آپ کی بات مان لیتی، لیکن جو میرے پیٹ میں ہے نا، جب آپ آتے ہیں یہ جو ہے میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ اکڑ جاتا ہے، مجھے کہتا ہے نبیوں کا امام آ گیا، کھڑے ہو جایا کرو نا، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوا کریں، بیٹھے نہ رہا کریں. یہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتے. مجھے بیٹھنے نہیں دیتا یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے. بالآخر حضرت مولا کائنات کی ولادت کہاں پہ ہوئی تھی؟ پتہ ہے نا ماشاءاللہ کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے اندر حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. میں نے کہا قربان جائیں حضرت مولا علی کی شانوں پر. طواف کر رہے ہیں، 13 رجب المرجب ہے، طواف کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی جان بھی ہیں، طواف کر رہے ہیں. 1 2 3 4 مرتبہ طواف کر لیا. میرے مصطفیٰ کی نگاہ چاچی پر پڑی، دیکھا کہ چاچی جان کا جو چہرہ ہے وہ اڑا ہوا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے اور درد کی شدت کی وجہ سے آپ رک گئی. میرے مصطفیٰ نے پوچھا چاچی جان خیر تو ہے؟ کہا اے کالی کملی والے سونیا لگتا ہے بچے دی ولادت دا وقت آ گیا ہے، بچے دی ولادت دا وقت آ گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر جلدی جلدی سے طواف مکمل کرو. کہا اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں باقی طواف بھی کر سکوں. کہا پھر چلو گھر چلو. کہا گھر جانے کی بھی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، گھر نہیں پہنچ سکتی، گھر نہیں جا سکتی. اتنا کہنا تھا ادھر کعبے سے آواز آتی ہے اپنے گھر تو نہیں جا سکتی، میرا گھر تو کھلا ہے، یہاں پر آ جاؤ. اپنے گھر تو نہیں جا سکتی، میرا گھر کھلا ہے، یہاں پر آ جاؤ. اچھا یہاں پر ایک بات کروں، وہ کعبے کی دیوار چاک ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں پر حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے، پھر کیا معاملہ، وہ بڑی تشریح ہے، مختصر کر رہا ہوں. یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کروں گا، وہ کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں مسئلے کو. شرعی مسئلہ ہے، فقہ کا یہ مسئلہ ہے. اگر بچے کی ولادت ہو نا، بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک عورت جو ہوتی ہے وہ نفاذ کی حالت میں ہوتی ہے. یعنی نہ تو وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی کسی اس طرح کے، یا کعبہ میں جائیں تو کعبہ کے غلاف کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، کہ کعبہ کی حدود میں داخل بھی وہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ ناپاک ہوتی ہے. اور میں نے کہا وہ علی کتنا پاک ہوگا جو کعبہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. وہ علی کتنا پاک ہوگا جو کعبہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. وہاں 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں سے آتی ہیں. مختصر میرے مصطفیٰ جو ہے دعوت دی جاتی ہے، آؤ اللہ نے چاند جیسا پیارا بیٹا دیا، اس کو آ کر دیکھ لو. میرے مصطفیٰ وہاں سے چلتے ہیں. میں نے کہا کتنے خوش قسمت ہیں مولا کائنات جن کو دیکھنے کے لیے میرے مصطفیٰ خود تشریف لا رہے ہیں. اچھا یاد رکھیں جب وہ کعبہ میں رہے نا 3 دن تک مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی. 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی. میرے مصطفیٰ ملنے کے لیے آتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چھم چھم بہ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ پوچھتے ہیں اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا ہے اور یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کا اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ آنکھیں نہیں ہے، نابینا پیدا ہوا ہے.
میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے تو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مصطفیٰ کو دیکھتا ہی جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فاطمہ تو کہتی تھی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ پھر یہ وقت آیا، ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا اے علی، بچپن میں وہ جو آپا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کیا ماجرا تھا؟ 3 دن کے علی ہیں، ہاں جی، علی کو کیا پتا کیا خبر، لیکن میرے مصطفیٰ جانتے تھے علی نے آنکھیں کیوں بند کی تھی، اور علی جانتا بھی ہے میں نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہے۔ علی اس وقت آنکھیں نہیں کھولی تھی، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت مولا کائنات آپ کیا کہتے ہیں آقا میری خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ کوئی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کوئی چاچے کو، کوئی پھپھی کو، کوئی تایا کو، کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں جب آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے چہرہ والضحیٰ موجود ہو، چہرہ والضحیٰ موجود ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حضرت مولا کائنات کا ایک ایک پہلو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ بھی محبت رسول میں گزرا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ۔ اور اسی طرح ایک اور عاشق رسول ہیں جن کا نام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بندہ آتا نا مدینہ المنورہ سے ہو کر واپس کرنی کے اندر جاتا نا، تو حضرت اویس قرنی کے تھے نا، وہاں پہ جاتا نا تو حضرت اویس قرنی اسے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کہتے بتاؤ مدینے سے ہو کر آئے ہو، میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کے رخسار کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کی داڑھی کیسے تھی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسے تھی، میرے مصطفیٰ کا قد کس طرح کا تھا، یہ سارا کچھ ان سے پوچھتے، اور اگر وہ بتا دیتے پھر انعام میں کیا کرتے، وہ ڈاچی رکھی تھی، ڈاچی کا دودھ نکال کے اسے پلا دیتے تھے۔ اب تڑپ تھی، عشق تھا کیا کہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، ماں آنکھوں سے نبینی ہے، ماں دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت ویسے قرنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ایک دن ماں کے نا پیر دبا رہے ہیں۔ اچھا ایمان سے بتائیں ہاں ہم بھی دباتے ہیں اپنی ماں کے پیر؟ نہیں دباتے۔ یہ بات پیروں کے تو پیر دبانے کی گنجائش ہے، ماں باپ کے پیر دبانے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس۔ پیروں کے پیر دبانے، ہاں جی، ماں باپ کے پیر نہیں دبانے، کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیں نا ماں باپ کے پاؤں، وہ ساری زندگی تمہیں پالنے کے لیے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کے دیکھیں نا کہ ان کے پاؤں پر کتنے زخم ہیں، وہ چل چل کر محنت کر کر کے تمہارے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں، تمہیں جوان کرتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں۔ جب تو جوان ہو جاتا ہے اسی بڑے ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور تو کہتا ہے اب میں اپنے بچوں کو پالوں یا تجھے پالوں۔ تجھے وہ وقت یاد نہیں رہتا، کہہ رہے تو خود تو کھا کے سوتا تھا، تیرا ماں باپ خود بھوکا سوتا تھا، تیرا ماں باپ بھوکا سوتا تھا۔ یہ جو آج کل کے میری طرح میں اپنے آپ کو شامل کروں نوجوان طبقہ ناراض نہ ہو جائے، برگری نوجوان، ہاں جی، او کوئی اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے نا، کیا کرتے ہیں جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اور میں نے کہا باپ کسی فیکٹری میں بنا تھا؟ حد کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ وہ ساری زندگی تجھے کھلانے والا تیرا باپ، پہنانے والا باپ، تعلیم دلانے والا باپ، جب تو کوشش اللہ تعالیٰ تجھے نواز دے تو لکھتا ہے ماما ٹھیک ہے لکھوا دے، لیکن باپ بھی تو ہے، تجھے اس قابل بنانے والا باپ ہے۔ سنے میرا مصطفیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا جس نے اپنے باپ کو راضی کیا گویا اس نے اپنا اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے گویا کہ مجھے راضی کر لیا ہے۔ یہ بھی باپ کی شان ہے، یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کی عظمت ہے۔ باپ کو بھول جاتے ہیں، باپ کو یاد نہیں رکھتے۔ حضرت ویسے کرنی اپنے ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں، ماں کے آگے بول نہیں سکتے کیونکہ ماں کی خدمت کرنی ہے، آنکھوں سے نا آنسو بہنے شروع جاتے ہیں، اور ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، اولاد کے درد سے واقف تو ہو ہی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ میں سے دوست احباب کوئی باہر سے بھی ہوں گے جن کے مائیں دور ہوں گی یا جن کی وفات کر گئی ہیں، میری دعا خالق کائنات ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، ماں ایسی عظیم نعمت ہے کہ اولاد کو اگر تھوڑا سا بھی دکھ ہونا تو سب سے پہلے ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں درد سے روتی ہے۔ آپ کے کئی باہر ہوں گے نا، کتنے لوگ باہر ہوں گے آپ جانتے ہوں گے، تو ساری رات نا
ماں بے چین رہے گی، بے قرار رہے گی. صبح اٹھے گی، بیٹے سے کہے گی بیٹا میرے وہ جو باہر بیٹا گیا اس سے بات تو کراؤ، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میرا دل گھبرا رہا تھا. جب فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کئی دنوں سے بیمار ہے. یہ ماں ہے جو اولاد سے اولاد کے درد سے واقف ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا ماں تو واقف ہو جاتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے درد سے کیوں نہیں واقف ہوتے؟ حضرت ویسے کرنی پاؤں دبا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پاؤں پر گرتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا آج کچھ زیادہ ہی نہیں بے قرار نظر آ رہے، بے چین کچھ زیادہ ہی نہیں آ رہے مجھے، خیر تو ہے بیٹا رو رہے ہو؟ چیخ مار کے روئے. کہا اماں جان اگر آج جا کر میں نے مصطفیٰ کا دیدار نہ کیا نا تو میرا یہ کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا تم ایسا کرو، میری ضرورت کا سامان آج رکھ لو اور جا کر اپنے آقا کا دیدار کراؤ. اپنے آقا کا دیدار جلدی سے کام کرتے ہیں، ماں کی ضرورت کا سامان رکھتے ہیں. اور ماں کہتے بیٹا شام کو واپس آ جانا، شام کو واپس آ جانا ہے. اب قافلہ رواں دواں ہو گیا. حضرت ویسے کرنے بھی چل پڑے. چلتے چلتے ایک جگہ پہ قافلہ تھک جاتا ہے، وہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے. حضرت ویسے کرنی چل رہے ہیں. وہ قافلے والے کہتے ہیں اے اویس اتنی تیزی کس بات کی، اتنی جلدی کس بات کی، ذرا آرام کر لے. حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں نانا مجھے تیزی کی میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے واپس بھی لوٹنا ہے، ماں سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. جلدی سے چلتے ہیں، پتھر کراس کرتے ہیں، ریتلی زمین کراس کرتے ہیں، مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے بچے کھیل رہے ہیں. اب جا کر ان بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں اور ان بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں تم کتنے خوش قسمت ہو، میرے آقا کے شہر میں رہتے ہو، میرے آقا کے شہر میں رہتے ہو. کہا میرا آقا کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں دیکھیں. مسجد نبوی میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ نہیں ملتے. کہا یہاں نہیں تو کہاں ہوں گے؟ کہا حجرہ عائشہ میں چلے جائیں، شاید وہاں پر ہوں گے. جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کہ کون ہے دروازے پر دستک دینے والا؟ ادھر سے چیخ نکلتی ہے، کہتے ہیں میں اویس ہوں، آقا کا دیوانہ ہوں، آقا کے دیدار کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اور میں نے کہا وہ تو کسی کام کے حوالے سے مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں. حضرت ویسے کرنے کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں اماں آپ پھر ایسا کریں تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں، مصطفیٰ نہیں نہ صحیح تو مصطفیٰ کی جگہ صحیح، مصطفیٰ کی جگہ صحیح. چلو میں مصطفیٰ کی جس جگہ پر میرے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں میں اس جگہ کا تو دیدار کر لوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ دیوانہ وہ مستانہ اندر آتا ہے. میں نے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی پر ریت ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں. آ کر کیا کرتا ہے کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بوسہ دیتا ہے. سامنے دیواریں ہیں، ان دیواروں کو چومتا ہے اور ان دیواروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تم کتنی خوش قسمت ہو کہ اس آقا کا شب و روز دیدار کرتی رہتی ہو. پھر اس منبر پر جاتا ہے کہ جس منبر پر میرے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں اس منبر کو چومتا ہے، جانے لگتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ تڑپ جب دیکھی نا، حضرت ویسے کرنے کی تڑپ دیکھی میں خود بول پڑی. میں نے کہا اے دیوانے جا رہی ہے، اے دیوانے جا رہا ہے، انتظار کر اگر اتنی چاہت ہے. حضرت ویسے کرنی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو ہے میں انتظار تو ساری زندگی بھی کر لیتا لیکن ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہوں، ماں سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے، مجبوری ہے جانا پڑے گا. حضرت ویسے کرنی وہاں ساری جگہوں کا دیدار کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں. اتنے میں میرے مصطفیٰ آ جاتے ہیں، وہ آقا ہی کا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو، وہ میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. میرے مصطفیٰ عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں آیا تھا. کہاں؟ ایک مجنوں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دیوانہ تھا، بس آپ کا نام ہی لیتا جا رہا ہے، آپ کا نام پکارتا جا رہا ہے، بس آپ کو نام آپ پر درود بھیجتا جا رہا ہے. وہ آپ دیوانہ تھا. میرے مصطفیٰ خود بول پڑے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ میرا یار تھا اور اس کا نام ویسے کرنی تھا، اس کا نام ویسے کرنی تھا. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جلدی سے بلا کے جاؤ، چونکہ بلا کے لاؤ. اتنے میں دیر ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں. حضرت ویسے کرنی وہ تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے. گھر آئے نا، آ کر شام ہونے سے پہلے آ کر دروازے پر دستک دی. ماں تھی نا جان گئی میرا بیٹا ہے. اندر سے آواز آئی بیٹا اویس آ گئے ہو؟ میں آ رہی ہوں. دروازہ کھولا نا، اب ماں پوچھتی ہے بیٹے سے
بیٹا اویس بتاؤ اپنے یار کا، اپنے آقا کا، اپنے محبوب کا دیدار کر کے آئے ہو؟ بتاؤ آپ نے تو دیکھا ہے ان کے چہرہ کیسا تھا، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی زلفیں کیسی تھیں، ان کا قد کتنا تھا؟ اب اتنا پوچھنا تھا۔ حضرت اویس کرنی چیخ پڑتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان گیا تو ہوں لیکن دیدار نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں؟ کہا وہ مدینے سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ کہا اماں نے کہا بیٹا پھر انتظار کر لیتے۔ بیٹا کہتے ہیں اماں اگر انتظار کرتا تو جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ٹوٹ جاتا، میں وعدہ وہ توڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت اویس کرنے کی ماں یہ سنتی ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہتے ہیں، چیخ مار کے روتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا آج میرے گلے لگ جا، آج میرے گلے لگ جا۔ آج سے یہ ماں کا بھی وعدہ ہے کہ ساری دنیا اس مدینے والے کی بات کیا کرتی ہے اور مدینے والا تیری ہی بات کیا کرے گا، مدینے والا تیری ہی بات کیا کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا، المختصر کروں، پھر وہ وقت آیا، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی کو، کہا یہ میرا جبہ ہے، میرے ظاہری وصال کے بعد میرے یہ جبہ اٹھانا اور ویسے کرنی کو دے کے آنا، اور اس ویسے کرنی سے جا کر کہنا میری گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے، میری اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبہ لے کر آتے ہیں، اور حضرت ویسے کرنی جو ہے وہ کام میں مصروف ہے۔ ادھر پوچھا، پتہ چلا وہ ویسے ہیں۔ اب پیٹھ جو ہے وہ اس جانب تھی اور چہرہ جو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ وہ آواز دیں حضرت اویس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا، تو حضرت عمر فاروق سے حضرت مولا کائنات نے کہا کہ آپ آواز دیں کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آواز دی تو ادھر سے ابھی دیکھا نہیں، کہا اے امیر المؤمنین وعلیکم السلام، آپ سامنے آ جائیے۔ وہ کہتے شاید مجھے جانتے ہوں کیونکہ میں امیر ہوں، تو مولا کائنات نے کہا آپ آواز دیں۔ اب مولا کائنات نے آواز دی، کہا اے مولا علی آپ بھی سامنے تشریف لے آئیے، آپ بھی سامنے تشریف لے آئیے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں کیا اویس آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ کبھی ملے نہیں، کبھی ملاقات نہیں۔ کہا جس آقا نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی آقا نے مجھے جو ہے آپ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اسی آقا نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں بٹھایا۔ کہا مصطفیٰ کی خیر تھی، آپ ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ اب حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا سر مبارک رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا میرے محبوب کی امت کی بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آئی فلاں قبیلہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر میں نے بخش دیا۔ حضرت اویس کہتے ہیں اور بخش دے، اور پھر فرمایا فلاں قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیا۔ آواز دیتے جاتے ہیں، ادھر سے فریاد کرتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے فلاں قبیلہ کے فلاں قبیلہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر، فلاں قبیلہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اتنے میں حضرت اویس کرنی کہتے ہیں مولا اور بخش دے۔ ادھر سے آواز آتی ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھی امت کو آپ کی دعا کے صدقے بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی اور دعا کرتے ہیں مولا اور بخش دے۔ اب ادھر سے آواز اویس بس کر دو، باقی جو آدھی امت ہے میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی دعا کے صدقے بخش دوں گا۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا